اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے اور آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس میں آپ کو بہت ساری کامیابی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ برکت والا ہے، اور بہت ہی زیادہ جس کے پڑھنے سے ہماری ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور ہمارے ہر معاملے میں اللہ پاک خیر فرماتے ہیں۔ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں یا میں کوئی بہت بڑا بندہ نہیں ہوں، میں ایک عام سے انسان ہوں اور آپ جیسی ہوں۔ میں نے کوئی بہت زیادہ بڑا عالمہ کا بھی کورس بھی نہیں کیا ہوا، میری صرف یہی کوشش ہے کہ میرے ذریعے سے آپ تک میرے الفاظ پہنچ سکے اور آپ موٹیویٹ ہو سکیں، اور میں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں اسلام کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرنے کی اور اس کو آپ تک بھی پہنچانے کی۔ اللہ پاک اس معاملے میں مدد فرمائے ہماری بھی اور آپ سب کی بھی، آمین ثم آمین۔ میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں اس کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ میں سے میرے بہن بھائی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز کائنڈلی سبسکرائب کر دیا کریں۔ یہ آپ کی وجہ سے ہی میں ہوں، اور میرے جو ورڈز ہیں وہ جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ آپ تک پہنچتی ہیں آپ ہی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے۔ جس گھر میں بھی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ برحق ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ میں سے میرے بہت پیارے بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی کیا روٹین ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں تہجد کے وقت اٹھ کر میں پڑھتی ہوں، اور میں الحمدللہ روزانہ پڑھتی ہوں۔ یہ قرآن پاک کی صورت ہے اور بہت بابرکت صورت ہے۔ آج کل حالات بہت زیادہ ناساز ہیں، بیماریوں نے ہر جگہ پر گھیرا ڈال رکھا ہے، ایسی بیماریاں ہیں جس کا علاج نہیں مل پاتا۔ یقین جانیے اگر آپ یہ سورہ پڑھیں گے نا تو آپ کو نہ صرف شفا حاصل ہوگی، آپ کی زندگی میں بہت خیر و برکتیں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ہاں یہ ہماری بہن نے ہمیں کہا تھا، ہم یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں آج آپ سے اپنی بہن کا ایک واقعہ شیئر کروں گی، سمجھ لیں کہ ایک معجزہ ہی ہوا ہے ان کے ساتھ۔ میری پیاری سی فیلو ہیں جو میرے پاس بیٹھ کر انہوں نے اپنی ساری بات مجھے بتائی تھی۔ وہ شادی شدہ ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، کیا حالات ان کے بیٹے کے ساتھ گزرے تھے اور کس طرح سے وہ کن مراحل سے گزر کر آج وہ ماشاءاللہ خوشحالیوں میں ہیں، اور میں حیران ہوں، اور میں اللہ پاک کا میرے دل سے الحمدللہ نکل رہا ہے کہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اتنی بڑی مشکل سے کیسے گزر کر آ گئیں، اور آپ نے آخر ایسا کیا کہ آج آپ اتنی زیادہ خوشحال ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور میں یقین جانیے کہ خود بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی ہوں، اور میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ میریکل شیئر کروں۔ اگر ہم کوئی چیز پورے یقین کے ساتھ شروع کرتے ہیں نا، اللہ پاک پر یقین کر کے شروع کرتے ہیں کہ ہاں جی اللہ پاک نے ہمیں شفا دینی ہے، اللہ پاک نے ہماری سننی ہے، اور کسی بندے نے ہمارا کام نہیں کرنا، تو میں آپ کو گارنٹیلی کہتی ہوں کہ آپ کا کام ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا۔ کہتی ایمان آپی میری 2009 میں شادی ہوئی، اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے بہت پیارا بیٹا دے دیا۔
اتنا پیارا بیٹا کہ میں نے اس کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اس کا نام میں نے احمد رکھ دیا تھا۔ گھر میں اتنی زیادہ رونق آ گئی کہ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، ہر طرف خوشی سے لڈو بانٹے جا رہے تھے کیونکہ میرا بیٹا بہت زیادہ پیارا تھا۔ اچانک وہ رونے لگا اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، تو ہم نے بہت زیادہ ہلکا لیا اور ہم اس کو ویسے ہی بس ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو ہاسپٹل تک لے جائیے، یہاں پر ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے، ہم نے کہا کہ اچانک اس طرح کیسا کیا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو ہاسپٹل میں لے گئے۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے کو بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے، جسے سن کر ایمان آپی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایک دم سے یہ سنا جیسے میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور اولاد کی خوشی ملنا سب سے بڑا اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے، جب ایک ماں بنتی ہے اور ایک باپ کو باپ کا درجہ مل جاتا ہے۔ لیکن وہ خبر سننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ہمت اور حوصلے کو قائم رکھا۔ وہ گھڑی بہت زیادہ سخت تھی، لیکن میں نے اپنے حوصلے کو اور اپنی ہمت کو ذرا بھی کم نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ایک جگہ پر بیٹھ کے قرآن پاک کو کھول لیا، اتنی آواز میں پڑھنا شروع کیا کہ باقی لوگ میری آواز سے تنگ نہ ہوں۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جس جگہ پر میں بیٹھی تھی وہاں کا سب طرف ماحول بہت زیادہ مایوس کن تھا، لیکن میرے چہرے پر ذرا بھی مایوسی نہیں تھی، کیونکہ مجھے اپنے رب عز و جل پر، اللہ سبحانہ و تعالی پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، اس لیے میں بہت بہادری سے مقابلہ کر رہی تھی اور بڑے صبر سے اپنے 3 سال کے بچے کو سنبھال رہی تھی۔ رمضان المبارک کا آخری عشاء چل رہا تھا۔ عید کی وجہ سے تمام ڈاکٹرز کو چھٹی دی جا چکی تھی۔ میرے بیٹے کو وہاں پر ایمرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ عید کی وجہ سے تمام ڈاکٹرز کو چھٹی دی تھی اور ایمرجنسی میں کوئی بھی اس وارڈ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صبح اٹھی اور صبح اٹھ کر میں نے اپنے دیکھا کہ میرے بیٹے کی بائیں آنکھ کے نیچے بہت بڑا نشان ہے، پڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسی وقت سینئر ڈاکٹر کو فون کیا اور فون کرنے کے بعد انہوں نے کچھ ادویات لکھ کر دیں اور کچھ انجیکشنز لکھ کر دیے۔ میرا بیٹا آنکھ کھولنے سے بھی معذور ہو گیا تھا۔ روز ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق بیٹے کو سی ٹی اسکین کے لیے لے کر گئے۔ اسے پلاسٹک کا ایک کوٹ پہنا دیا گیا تھا۔ جب میں بیٹے کو گود میں لیا، سی ٹی اسکین کے کمرے کے اندر جانے لگی تو دروازے پر موجود نرس نے روک کر کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، صرف بچہ اندر آئے گا، آپ کا آنا اندر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر زاروں قطار رونے لگی۔ بیٹے نے مجھے سختی سے پکڑ لیا، بہت زیادہ رونے لگا۔ مجھے بھی زبردستی اور مجبوراً اندر جانا پڑا۔ وہاں پر موجود تمام عملے نے مجھ سے دردناک لہجے میں پوچھا کہ کیا آپ کا ایک ہی بیٹا ہے؟ میں اپنے لگتے جگر کو اپنے سینے سے لگا کر چومتے ہوئے دکھی لہجے میں جواب دیا، جی ہاں۔ یہ جواب دینے پر تمام ڈاکٹرز نے میری طرف دیکھا اور مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا کہ ڈرنے کی اور فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہم بچے کا معائنہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی خبر دیں گے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے قرآن پاک اٹھایا اور دوبارہ سے میں کھول کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یہ میں روز معمول بنا لیا تھا اور میرے رب نے مجھے اتنے بڑے امتحان کو صبر و تحمل سے برداشت کرنے کی قوت عطا کر دی تھی۔ حوصلہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ مجھے پہلی بار ہوا تھا، اور یہ شاید سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکت تھی کہ میں اتنی بڑی تکلیف کا حوصلے اور ہمت سے سامنا کر پا رہی تھی۔ اپنے اللہ سے دعائیں کرنے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے رپورٹ میں کیا آیا ہے، کہ اسی وقت ایک جونیئر لیڈی ڈاکٹر کمرے میں آئی تو میں نے اسی رپورٹ سے متعلق پوچھا تو اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بول دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ کمرے میں داخل ہو کر قرآن پاک اٹھایا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ کوئی مجھ سے پوچھنے والا، نہ کوئی میرے سے بات کرنے والا، صرف رب کی ذات اور اس کا حوصلہ اور صبر موجود تھا۔ اسی طرح دوسرے روز میرے بیٹے کو دی جانے والی ادویات میں نئی دوائی کا اضافہ کر دیا گیا۔
یہ دعاؤں میں پہلے سے زیادہ شدت آ چکی تھی اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو بہت زیادہ حوصلہ مند سمجھتی تھی۔ آپ کو وہی ڈاکٹر جن سے میں نے ایک ہفتہ پہلے اپنے بیٹے کی رپورٹ کے بارے میں پوچھا تھا، کہتی ہے ایمان آپی کمرے میں آئیں ڈاکٹر اور مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگی کہ آپ کو 2 ماہ ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے، میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے آپ قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس ڈاکٹر صاحبہ کو بڑے پیار سے جواب دیا کہ جی ہاں، میں روزانہ کا معمول بنا لیا ہے کہ میں روزانہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہوں۔ میری ڈاکٹر نے مجھے جواب دیا یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کے کلام میں واقعی بے پناہ برکت اور فوائد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس تلاوت کی وجہ سے بچے کی سی ٹی اسکین کی پہلی والی رپورٹ غلط ثابت ہو گئی ہے۔ آپ نے جو سی ٹی اسکین کروایا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا آیا ہے؟ تو ڈاکٹر کے سوال پر میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے تفصیلاً بتایا کہ پچھلی رپورٹ کے مطابق آپ کے بیٹے کو بہت زیادہ خطرناک بیماری تھی۔ میں اس بیماری کا نام تو نہیں لوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خطرناک بیماریوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ موجودہ رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا کہ یقیناً یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ایمان آپی، آپ یقین جانیے۔ میں یہ بات سن کر میرا شکر سے دل جھوم اٹھا اور میں اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر سجدے میں گر پڑی اور دعائیں کی رو رو کر کے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہیں سننے والا، اور بے شک تو ہی ہے شفائیں دینے والا، تو ہی ہے سب کچھ۔ ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس ہی موجود کھڑی تھی اور انہوں نے مزید تفصیلاً مجھے بتایا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار سی ٹی اسکین کی رپورٹ اس طرح غلط ثابت ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ مجھے سمجھ آیا ہے کہ یقیناً سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکت سے ہی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ ایمان آپی۔ اس ڈاکٹر نے مجھے اتنا حوصلہ میرا بڑھا دیا کہ میرے چہرے میرا پورا آنسوں سے تر ہو گیا اور میں اپنے رب کے حضور سجدے میں رونے لگ گئی گڑ گڑا کر کہ میں کیسے شکر ادا کروں یا میرے مولا، تو کتنا رحیم ہے میرے پروردگار، میں کیسے جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ آج ماشاءاللہ میرا بیٹا احمد بہت ہی سکون میں ہے اور اس خطرناک بیماری کے چنگل سے باہر آ چکا ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ آج میرا بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے اور بہت ہی ذہین اور جلدی سے چیزوں کو پک بھی کر لیتا ہے۔ یقیناً میرا یقین اللہ پاک پر تھا ایمان آپی، میرا یقین صرف اللہ پاک پر تھا کیونکہ میرے پاس اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے سچے دل سے اللہ پہ یقین کیا کہ نہیں، صرف اللہ نے میری بات سننی ہے، کوئی بھی بندہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ ضرور وسیلے بنا دیتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صرف وسیلے بناتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہماری جو خطا ہوتی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان پر یقین کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں، تم نے ہی ہمارا کام کرنا ہے، صرف تمہارے پاس آ کر ہی میرا کام ہوگا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کن نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی اس کام کو ممکن نہیں کر سکتا۔ کچھ بندے ہوتے ہیں جو ہماری مدد کرنے کے لیے ہمارا ذریعہ بن جاتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان بندوں نے ہمارا کام جو ہے وہ ممکن کرنا ہے۔ شفا صرف اللہ پاک دیتے ہیں، ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے چیک کرنا اور جو بھی مرض ہے اس کو سامنے لے کر آنا، لیکن شفا کب ہوتی ہے؟ جب اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنے سب بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں، اپنی سسٹر سے، بہت پیاری سسٹر سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ پلیز آپ قرآن پاک پڑھا کیجئے۔ کسی بندے پر آپ نے یقین نہیں کرنا کہ اس نے میرا کام کرنا ہے، یقین جانیے جب آپ کا یقین پختہ ہوگا نا، ہاں ہمارا کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، کسی بندے نے نہیں کرنا، تو آپ کا دل کرے گا خود نماز پڑھنے کو اور قرآن پاک پڑھنے کو۔ آج کل ہمیں کامیابی کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیونکہ ہمارا یقین ہی اللہ پر نہیں ہے، ہمارا یقین بندوں پر ہے۔ ہم نے گلے میں تعویذ پہن رکھے ہیں کہ نہیں، اس تعویذ نے ہمارا کام کرنا ہے، ہم نے اس کو گلے میں پہن لیا ہے۔ یقین جانیے یہ تعویذ، یہ دھاگے، یہ انگوٹھیوں میں اتنی طاقت بھی کیا، ان میں اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکیں۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ پاک کا
خاص کرم ہے جو آج ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری آنکھ کا ایک بال بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی دے سکے۔ ہاں، دعا جو ہوتی ہے وہ کسی بزرگ سے کروائی جائے تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم ان پر پکا یقین کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہمارا کام کرنا ہے، اللہ پر نہیں کرتے نا، تو پھر ہمیں کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے یقین اللہ پاک پر کیجئے۔ ہم اللہ پاک پر یقین کریں گے نا تو ہمارے سارے کام انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ میرے تمام سسٹرز اور میرے بردرز اور میرے دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور میری پھر سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کر لیا کریں اور کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ آپ سب میری دعاؤں میں ہر وقت شامل ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دینی ہیں۔ آپ پلیز میری ویڈیو کو، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔